بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد روی عن آخرین منہم مثل ذلک. اسی طرح سے ان کے علاوہ بھی صحابہ سے احادیث مروی کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے پر وضو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خاص کر یہ ان صحابہ کرام کی روایتیں پیش کر رہے ہیں جن کی روایتیں پہلے گزری ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے توضؤ مما مست النار، جیسے حضرت ابی بن کعب کی، حضرت ابو طلحہ کی، توضؤ مما مست، جن نے پہلے باب میں ذکر کیا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا کے وضو کرو وضو کرو. پھر ان کی حدیث ذکر کیا کہ ان کا عمل خود اس پہ تھا کہ وہ وضو نہیں کرتے. سمجھ؟ کہتے ہیں ممن قد روی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر بالوضوء مما غیرت اللہ. ان صحابہ کی روایتیں یہ ذکر کریں گے جنہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دی ہے کہ سرکار نے آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو کا حکم دیا ہے. ان صحابہ کرام کی روایتیں یہاں ذکر کریں جن کی روایتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ جنہوں نے خود روایت کیا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا کر وضو ہے. فمن ذالکا، اس میں سے حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب ہے. کہتے ہیں حدثنی انس بن مالک قال بین انا و ابو طلحہ الانصاری و ابی بن کعب اتینا بطعام سخن. سخن کے معنی گرم، یہ صفت کا لفظ ہے. سخن کے معنی گرمی. حضرت انس بن مالک کوفہ رہنے لگے تھے عراق میں. وہاں سے آئے تو حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب ملنے گئے. ان کے پاس کھانا آیا حضرت انس کے گھر سے، گرم کھانا تھا. فاکلنا ثم قمت الى الصلاة فتوضأت. حضرت انس کہتے ہیں کھانا ہم لوگوں نے کھایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے وضو کیا. حضرت انس نے وضو کیا اور ان دونوں حضرات نے نہیں کیا. فقال احدهما لصاحبه اعراقیہ، تو ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کہا کہ یہ عراق والا وضو ہے، یہ عراقی وضو ہے جو انس بن مالک عراق سے لے کے آئے ہیں. مدینہ والی تہذیب بھول گئے. عراق میں آگ سے پکی ہوئی چیز سے لوگ وضو کرتے ہیں کیا؟ تو چونکہ یہ عراق سے آئے تھے تو آپس میں انہوں نے کہا کہ کیا عراقیہ ہے وضو، عراقی وضو ہے، یعنی مدینے کے لوگ تو نہیں کرتے ہیں وضو، یہ انس بن مالک عراق سے لے کے آئے وضو. ثم انتہرانی، پھر دونوں نے مجھے ڈانٹا. دماغ صحیح ہے کہ نہیں ہے تمہارا؟ یعنی اس طرح بڑے تھے نا. حضرت انس تو کم عمر تھے، حضرت ابو طلحہ حضرت ابی بن کعب یہ بڑے لوگ تھے، افقہ تھے. ڈانٹنے مطلب ان کی جو شان تھی، ہمیں تو کہنے کا حق نہیں ہے صحابہ کے بارے، لیکن ان کی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں. سمن طہرانی، انہوں نے زجر و توبیخ، ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیا تم وضو لے کے آؤ، مدینے میں کون وضو کرتا ہے آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کے؟ فعلمت انہما افقہ منی، فرماتے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ دونوں حضرات مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں، ان کی بات مان لینا چاہیے، ہے نا. ہمارے یہاں تو بڑے بڑے مفتیوں سے ہم لوگ اس لیے ٹکراتے ہیں تاکہ ہم بھی روشنی میں آ جائیں، لائٹ میں آ جائیں. ہاں
ایسے مولوی جن کو کوئی نہیں جانتا وہ بڑے بڑے ہمارے اجلے مفتیان کرام کے خلاف مضمون لکھتے ہیں تاکہ یہ ہو کہ ارے انہوں نے فلاں صاحب کے خلاف لکھا اور جواب بھی نہیں کوئی بن پایا ان سے. کبھی کبھی لوگ جواب نہیں دیتے علم گلم لوگوں کا تو سمجھتے ہیں ایک دم لاجواب کر دیا. بولیے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایک جلسے میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے مفتی نظام الدین صاحب کے خلاف لکھا. اچھا بھی میں بتاتا ہوں. اور تقریری میں نے کہا مولانا قلم کی روشنائی تیز ہو گئی ہو تو ہماری کچھ مدد کریں مجلس برکات کی. ابھی 2 کتابیں رہ گئی ہیں، 2-3 کتابیں لکھنی، اس کو لکھ دیجئے. دیوبندیوں کی پڑھا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ تب معلم الانشاء کی جگہ پہ کتاب نہیں آئی تھی. میں نے کہا معلم الانشاء پڑھا رہے ہیں، اس کی جگہ پہ کوئی لکھ دیجئے. اور اگر بہت لکھنا ہو تو ایک تاریخ اسلام اہل سنت کی لکھ دیجئے، اس کو ہم لوگ پڑھاتے ہیں دوسروں کو. اور اگر ٹائم بچے تو مصباح اللغات کے طرز پہ ایک لغت لکھ دیجئے. اپنوں کے خلاف لکھنے کے لیے بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس. جس کی ضرورت ہے وہ تو نہیں لکھ رہے ہیں آپ. بھئی اہل سنت کی گردنوں کو ہلکا کر دیجئے آپ بد مذہبوں کی کتابوں سے. اگر بہت درد ہے تو سمجھ میں آیا. میں نے کہہ دیا اسٹیج ہی پہ کی تھی تو کسی کا ڈر ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا بھی نہیں تھا، وہ مدرس تھے جو محتمم تھے، انہوں نے بہت منت سماجت کر کے مجھے بلایا تھا. میں جانتا تھا کہ کچھ کر نہیں سکتے. تو لکھتے ہیں لوگ یہی سوچ. لیکن دیکھیے صحابہ کرام کا کیا عمل تھا. فرماتے ہیں فعلمت انہما افقہ منی، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں مجھ سے کیا ہیں، بڑے فقیہ ہیں. تو انہوں نے فوراً اپنی بات کو واپس لے لیا کہ بھئی یہ بڑے بڑے اجلے صحابہ کرام ہیں، یہ جو ہے جب کہہ رہے ہیں کہ وضو نہیں ہے تو مجھے سمجھ رہے. نیچے ہے انس بن مالک قدم من العراق ثم ذکر مثلہ وزاد فقام ابو طلحہ وابی فصلیا ولم یتوضا. دوسری جو سند سے حدیث مروی ہے اس میں ہے کہ ابو طلحہ اور ابی بن کعب کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، وضو نہیں کیا، قصدن نہیں کیا، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ وضو نہیں ہے. نیچے بھی وہی حدیث ہے. انس بن مالک قال اکلت انا و ابو طلحہ و ابو ایوب الانصاری، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا ذکر. طعاما قد مسته النار فقلت لأن اتوضا، حضرت انس فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تاکہ میں وضو کروں. فقال لی اتتوضا من الطیبات، تو دونوں حضرات نے کہا کیا پاکیزہ چیزیں کھا کے تم وضو کرتے ہو، یہ کوئی حدث تو نہیں ہوا. لقد جئت بها عراقیہ، تم عراق سے وضو لے کے آئے ہوئے. یہ بھی ایک مطلب ناراضگی کی بات ہے. کہتے ہیں فہذا ابو طلحہ و ابو ایوب قد صلیا. اب یہ امام طحاوی فرما رہے ہیں. امام طحاوی فرماتے ہیں تو یہی ابو طلحہ اور ابو ایوب انصاری ہیں. قد صلیا بعد اکلہما مما غیرت النار ولم یتوضا، انہوں نے نماز پڑھی اور آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد نماز پڑھی، وضو نہیں کیا. وقد، یہ او نہیں ہونا چاہیے، وقد روایا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر بالوضوء من ذلك فيما قد روینا عنہما فی هذا الباب. یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں روایت کی ہے وضو کے بارے میں. آپ نے حضرت ابو طلحہ کی روایت تو اول باب میں پڑھی، حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت نہیں ہے. حضرت ابو طلحہ کی روایت ہے لیکن حضرت ابو ایوب کی نہیں ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کی اس کتاب میں نہیں ہے. امام طحاوی نے
اسی باب میں دوسری کتابوں میں ان کی روایت کو بھی لکھا کہ توضؤ مما مست النار. حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت کی توضؤ مما مست النار یہ نقل کیا ہے دوسری اپنی کتابوں مشکل الاثار وغیرہ. چلیے تو کہتے ہیں یہ دونوں حضرات اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ عراقی وضو ہے، مدینے کا وضو تو نہیں ہے یہ، اور دونوں نے وضو بھی نہیں کیا، جبکہ انہی لوگوں کی روایتیں ہیں کہ توضؤ مما مست النار، آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا کے وضو ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے اس قول سے کیا کر لیا ہے؟ رجوع کر لیا ہے، وہ منسوخ ہے. کہتے ہیں فہذا لا یکون عندنا الا وقد ثبت نسخ ما قد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك عندهم. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت انہوں نے کیا ہے توضؤ مما مست النار والی روایت، وہ روایت کیا ہو؟ منسوخ ہو، ورنہ راوی کا عمل خود اپنی ہی روایت کے کیا ہو جائے گا؟ خلاف، پھر وہ متہم ہو جائے گا، وہ قابل روایت نہیں ہوگا. صحابہ سے اس کی امید ہی نہیں. کہتے ہیں فہذا وجہ ھذا الباب من طریق الآثار، تو یہ احادیث کے طریقے سے اس باب کی دلیل ہوئی. بات سمجھ میں آ گئی کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ہے. جن لوگوں نے روایتیں بھی کی تھیں وضو کی، ان لوگوں کا عمل بھی اس کے کیا تھا؟ خلاف. پھر حضرت جابر بن عبداللہ والی حدیث تو وہ بالکل فیصلہ کن حدیث ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو امروں میں سے آخری امر کیا تھا؟ ترک الوضو مما مست النار، ہے نا. یہ ناصر بات ختم ہو گئی صاحب. اب عقلی دلیل. وَأَمَّا وَجْهُ مِن طَرِيقِ النَّظْرِ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي قَدْ اخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا إِذَا مَسَّتْهَا النَّارُ وَأَجْمَعَ أَنَّ أَكْلَهَا قَبْلَ مُمَاسَتِهِ النَّارِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. کہتے ہیں عقلی طور سے ہم غور کرتے ہیں کہ جس میں اختلاف ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا کے وضو ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں عقلاً ہم غور کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر آگ سے پکی نہ ہو وہ چیز اور اس سے پہلے کھائی جائے تو سب کا اجماع ہے کہ وہ وضو کو نہیں توڑے گی، ہے نا. بھئی پانی پی لیجئے، آپ پانی پی لیجئے، گرم پانی نہ ہو ٹھنڈا پانی پیجئے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ بولیے. دودھ پی لیجئے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ آگ جب تک نہ اس میں پہنچی ہو، بغیر آگ کے، ہے نا، چلو تھوڑا سا گیہوں کھا لیا، تھوڑا سا آٹا کھا لیا بغیر روٹی پکے، وضو ٹوٹ جائے گا؟ بولیے. نہیں. چاول کچا کھا لیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو کہتے ہیں اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ جب تک آگ نہیں پہنچی تو ان طیبات کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کہتے ہیں یہ تو بات سمجھنا. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اچھا چلیں دیکھیں کہ کیا اگر آگ کسی چیز میں لگ جائے تو آگ کے اثر کو کے پہنچنے کے بعد کیا وہ ناقض وضو ہو جاتی ہے چیز؟ کھا لیا جائے گا اور اس کو؟ کہتے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے تو اس کو پیتے ہیں، اس سے وضو کرتے ہیں، صحیح ہے. لیکن اگر پانی گرم کر دیں اور پھر اس سے وضو کریں تب بھی وضو ہو جاتا ہے؟ بولیے. تیل ہے، تیل بغیر گرم کیے ہوئے لگا لیں جسم میں تب بھی ناقض وضو نہیں ہے، اور اگر گرم کر کے لگا لیں تب بھی ناقض وضو نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو آگ کے اثر سے وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو حال پہلے تھا وہی حال کیا ہے بعد میں بھی. تو ہم استعمال کی چیزوں میں دیکھتے ہیں اور کہ آگ کا اثر کچھ نہیں ہوتا. عقلاً جو حال پہلے رہتا ہے وہی آگ کا اثر قبول کرنے کے بعد بھی اس میں رہتا ہے. جیسے پہلے وہ چیز ناقض وضو نہیں ہے
بعد میں بھی ناقض وضو نہیں ہوتی. تو کیوں نہ ایسے ہی مان لیا جائے کہ کھانے کی چیزیں بھی آگ کا اثر پہنچنے سے پہلے جیسے ناقض وضو نہیں ہے تو آگ کا اثر پہنچنے کے بعد بھی وہ ناقض وضو نہ ہو. جیسے پانی ٹھنڈا ہے وضو کریے تب بھی صحیح ہے، گرم کر کے کریے تب بھی صحیح ہے. تیل ٹھنڈا ہو لگائیے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، گرم لگائیے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو ایسے کھانے کی چیز بھی عقل یہی کہتی ہے کہ آگ کا اثر پہنچنے سے اس کے حدث اور عدم حدث پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی کہہ رہے ہیں، ملا لیجیے بات. کہتے ہیں لیکن عقلی طور پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جس کے کھانے میں اختلاف ہے کہ یہ وضو توڑتا ہے کہ نہیں، یہ وضو توڑ دیتی ہے کہ نہیں توڑ دیتی ہے جب آگ کا اثر پہنچ جائے. تو کہتے ہیں واجمع ان اکلھا قبل مماستہ النار لا ينقض الوضوء. سب کا اجماع اس بات پر کہ آگ کا اثر پہنچنے سے پہلے اس کا کھانا وضو کو نہیں ٹوٹے گا، یہ توڑے گا، یہ تو سب مانتے ہیں. تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم دیکھیں حل للنار حکم یجب فی الاشیاء اذا ما مستها فینتقل به حکمها الیہا. کہ ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ کیا آگ کا بھی کوئی ایسا حکم ہے چیزوں میں کہ جو واجب ہو جاتا ہے جب آگ اسے پہنچ جائے، آگ کا اثر پہنچ جائے. فینتقل به حکمها الیہا، تو حکم اس کا اس سے دوسری طرف منتقل ہو جاتا. کیا ایسا ہے کہ آگ لگنے سے پہلے کچھ اثر ہو اور جب آگ لگ جائے تو اس کا حکم بدل جائے، منتقل ہو جائے دوسرے کی طرف؟ کیا ایسا ہے؟ کہتے فرعین الماء القرا طاہرا تودع به الفروز. تو ہم نے دیکھا کہ خالص پاک پانی جس سے فرائض ادا کیے جاتے ہیں، یعنی جب تک آگ کا اثر نہ ہو خالص پانی ہو تو اس سے فرائض ادا ہوتے ہیں. غسل کر لیجئے، وضو کر لیجئے، آپ فریضہ ادا کیجئے. ثم رأيناه اذا سخن فصار مما قد مسته النار ان حكمه في طهارته على ما كان عليه قبل مماسته النار وان النار لم تحدث فيه حكما ينتقل به حكمه الى غير ما كان عليه في البدء. یہاں تک ہے بات. کہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالص پانی، سادہ پانی جو ابھی گرم نہ ہو اس سے فرائض ادا ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے گرم کر دیا جاتا ہے نا، فسارا مما قد مسته النار، تو اب وہ آگ پہنچی ہوئی چیزوں میں سے ہو جاتا ہے نا. کہ ان حکمہ فی طہارتہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم طہارت کے بارے میں وہی ہوتا ہے ما کان علیہ قبل مماستہ النار، آگ لگنے سے پہلے حکم تھا. جیسے آگ کا اثر پہنچنے سے پہلے اس سے وضو اور غسل جائز تھا، آگ کا اثر لگنے سے پہلے یعنی گرم ہونے کے بعد بھی اس سے وضو غسل جائز ہوتا ہے. ٹھنڈیوں میں تو سب گرم ہی پانی سے وضو اور غسل کرتے ہیں. وَأَنَّ النَّارَ لَمْ تُحْدِثْ فِيهِ حُكْمًا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرم ہونے کے بعد آگ نے اس میں کوئی نیا حکم پیدا نہیں کیا کہ جس سے اس کا حکم منتقل ہو جائے اس کے غیر کی طرف جس حکم پر وہ شروع میں تھا. یعنی جو حکم پہلے تھا آگ کا اثر قبول کرنے کے بعد دوسرے حکم کی طرف وہ منتقل نہیں ہوا، حکم ایک ہی ہے. فلما كان ما وصفنا كذلك كان في النظر ان الطعام الطاهر الذي لا يكون عقله قبل ان تمسه النار حدثا اذا مسته النار لا تنقله من حاله لا تغير حكمه ويكون حكمه بعد مسيس النار ياه كحكمه قبل ذلك قياسا ونظرا على ما بين. ابھی بتا رہے کہ جس طرح پانی، خالص پانی گرم ہونے سے پہلے جو حکم ہے وہی حکم گرم ہونے کے بعد رہتا ہے، منتقل نہیں ہوتا. ایسے ہی ہم کھانا بھی مان لیتے کہ کھانے کا جو حکم، کھانے کی چیزوں کا حکم جو آگ کا اثر پہنچنے سے پہلے ہوگا وہی آگ کا اثر پہنچنے کے بعد بھی ہوگا، منتقل نہیں ہوگا. وہی کہہ رہے فلما وصفنا، جو ہم نے یہ بات بیان کر دی تو عقل ہی کہتی ہے کہ پاک کھانا کی الذی لا یکون عقلہ قبل ان تمسہ النار حدثا، جو آگ کا اثر پہنچنے سے پہلے جس کا کھانا حدث نہیں ہوتا، تو جب آگ کا اثر اسے مل جائے تو وہ بھی اس کی حالت سے منتقل نہیں کرے گا اور نہ اس کا حکم بدلے گا، بلکہ اس کا حکم آگ کے پہنچنے کے بعد وہی رہے گا جو حکم آگ لگنے سے پہلے تھا، کا حکم ہی قبل ذالک. قیاساً و نظراً علی ما بینا، قیاس کرتے ہوئے اور غور کرتے ہوئے اسی پر جو ہم نے پانی کا مسئلہ بیان کیا. بات سمجھ میں آ گئی حضرات؟ چلیے، اتنا مشکل نہیں ہے.
اب کیا رہ گیا؟ اب ایک مسئلہ رہ گیا چھوٹا سا، جس کو شاید موطا امام محمد میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا، کہ ایک مسئلہ امام احمد بن حنبل جس میں الگ ہو گئے نا اور فقہا سے۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا یہ ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کے کھانے سے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن گوشت کے بارے میں ہم تھوڑا فرق مانتے ہیں کہ بکری کے گوشت میں اور اونٹ کے گوشت میں فرق۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بکری کا گوشت کھایا تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اونٹ کا گوشت اگر کھا لیا تو وضو ہے اس میں، سمجھے؟ اس کے لیے وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، وہ سنیے۔ کہتے ہیں لیکن ان کے علاوہ ہمارے امام صاحب، امام مالک، امام شافعی سب ایک طرف ہیں، ان کے نزدیک اونٹ اور بکری کے گوشت میں وضو اور عدم وضو میں کوئی فرق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت میں دسومت زیادہ ہوتی ہے، چربی زیادہ ہوتی ہے نا، سخت ہوتا ہے تو ہاتھ میں چربی بہت لگ جاتی ہے، تو اس لیے وہ دھلنا چاہیے۔ یہ وضو لغوی ہے، یہ اصطلاحی نہیں، ہاتھ دھل لینا چاہیے، اس لیے سرکار نے وضو کے بارے میں کہا کہ وضو ہے یعنی ہاتھ دھلنا چاہیے۔ بقیہ جہاں تک مسئلہ حقیقت میں حدث کا ہے تو جیسے بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی اونٹ کا بھی گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اب وہ حدیث سنیے جو امام احمد پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وقد فرق قوم بین لحوم الغنم ولحوم الابل، بعض لوگوں نے بکری اور اونٹ کے گوشت کے درمیان فرق کیا، فاوجبوا فی اکل لحوم الابل الوضو، تو اونٹ کے گوشت کے کھانے میں انہوں نے وضو کو واجب قرار دیا، ولم یوجبوا ذلک فی اکل لحوم الغنم، بکری کے گوشت کے کھانے میں انہوں نے وضو کو واجب نہیں کیا، واحتجوا فی ذلک بما حدثنا ابو بکرہ کی حدیث سے انہوں نے دلیل پیش کی۔ عن جابر بن سمرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتوضأ من لحوم الابل، سرکار سے سوال کیا گیا کہ حضور کیا ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قیل افنتوضأ من لحوم الغنم، یہ کہا گیا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کے وضو کریں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل دلیل میں پیش کرتے ہیں، جابر بن سمرہ کی روایت، سمجھ رہے؟ اچھا، نیچے تھوڑی سی الفاظ بدلے ہیں، حدیث وہی ہے۔ عن جابر بن سمرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اتوضأ من لحوم الغنم، میں بکری کے گوشت سے وضو کروں، یعنی بکری کا گوشت کھا کر میں وضو کروں؟ قال ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو۔ قال یا رسول اللہ اتوضأ من لحوم الابل، اس کو استفہام میں رکھیے گا، میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں یعنی کھا کے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ حدیث وہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو امام احمد بن حنبل جابر بن سمرہ کی روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو ہے، واجب ہے۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب الوضوء للصلاة بأكل شيء من ذلك، اور دوسرے فقہا نے، جمہور نے، ہے نا، تینوں ائمہ نے کہا کہ نہیں، نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کے بھی کھانے سے، کسی بھی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ بکری کا گوشت ہو چاہے اونٹ کا گوشت۔ اونٹ کا گوشت کھایا؟ جی نہیں کھایا، چلو ملتا ہی نہیں تو کیا کھاؤ، اب تو کسی چیز کا گوشت نہیں مل رہا سوائے مرغے کے۔ ہاں، عرب کے لوگ کھاتے ہیں، ہاں تھوڑا سخت ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، جس کی جو عادت پڑ جائے کھانے۔ اچھا، کہتے ہیں دلیل ان کی کیا؟ وکان من الحجۃ لهم فی ذلک، ان کی دلیل یعنی مخالفین کی دلیل یعنی ہمارے ائمہ کی،
انه قد يجوز ان يكون الوضوء الذي اراده النبي صلی اللہ علیہ وسلم هو غسل الید. تو جواب یہ ہے جابر بن سمرہ کی حدیث کا کہ سرکار نے فرمایا وضو ہے، اونٹ کا گوشت کھا کے وضو ہے. ممکن ہے سرکار نے اس سے کیا مراد لیا ہو؟ وضو لغوی کہ بھائی ہاتھ میں چربی، چونکہ اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے بنسبت بکری کے گوشت کے، تو اس لیے فرمایا سرکار نے ہاتھ دھل لو. ظاہر ہے کہ گوشت کھانے کے بعد آدمی بغیر ہاتھ دھلے نماز پڑھنے چلا جائے کیسا لگے گا؟ چربی تو رہتی ہے نا، نہیں رہتی. اب تو دھلنے کا رواج پھر کم ہو گیا، وہ کاغذ میں پوچھنے کا رواج لوگ پوچھ پاچھ کے اپنا چلے جاتے ہیں. نئی تہذیب جو آئی ہے نا، آپ دیکھیے متاثر مت ہو جا کیجیے نئی تہذیب سے، بالکل عالم کا کام ہے متاثر نہ ہو. استعمال کیجیے کاغذ، مگر ہاتھ دھلیے. پھر وہ ہاتھ دھل کے بیٹھیے، پوچھیے کہاں ہاتھ دھلا جاتا ہے. کہیں شادی ودی میں ہوتا ہے نا، لوگ رو میں بہہ جاتے ہیں کہ ارے چلے کیا ہاتھ دھلے. نہیں، آپ تلاش کے لوگوں کو نصیحت کیجیے کہ پانی دھلنے کا انتظام رکھیے. اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، مذہبی غیر مذہبی. یہ کیا طریقہ ہے؟ بیٹھ گئے ویسے. ہاں یار، اپنی جو شرعی تہذیب ہے اس کو آپ نہ چھوڑیے. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اور نہ مرغوب ہوئیے کہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جا کے مرغوب نہ ہوئیے. ہاں جی، پیسہ ان کا مقصد ہے پیسہ، آپ سے پیسہ چاہے پیسہ دیجیے، ساری سہولت حاصل کیجیے. ہاں وہی تو کاروبار کر رہے ہیں نا، کاروبار کر رہے ہیں تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کریے. ہمیں ہاتھ دھلنا ہے، پانی لائیے، ہاتھ دھلیں، کہاں دھلنا ہے یہ بتائیے. چیزیں کاروباری ہیں، اس میں تو کوئی صلح تھوڑی. اچھا، کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ وضو جس کو سرکار نے مراد لیا وہ غسل ید ہو. وفرق قوم بین لحوم الابل ولحوم الغنم. تو پہلا جواب کیا ہوا؟ پہلا جواب یہ ہوا کہ وضو سے مراد وضو شرعی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لغوی ہے. جابر بن سمرہ کی روایت. وفرق، اور کیوں سرکار نے ایسا کیا؟ کہتے ہیں قوم نے لحوم ابل اور لحوم غنم کے درمیان جو فرق بیان کیا اس بارے میں وہ ہے کہ لما فی لحوم الابل من الغلظ ومن غلبۃ ودکھا، اس میں سختی ہوتی ہے اور اس میں چربی کا غلبہ ہوتا ہے کھانے والے کے ہاتھ پر. فلم یرخص فی ترکہ علی الید، ہے نا، تو ہاتھ پر چربی کو ترک کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ حکم دیا دھلو اس کو. واباہ اللہ يتوضا من لحوم الغنم، اور بکری کے گوشت سے وضو نہ کرنے کو مباح قرار دیا. کیوں؟ لعدم ذالک منہا، کہ اونٹ کے مقابل اتنی چربی اس میں نہیں ہوتی. وقد روینا فی الباب الاول فی حدیث جابر ان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضو مما غیرت النار. کہتے ہیں ہم نے دیکھیے پہلے والے باب میں ذکر کیا حضرت جابر کی حدیث ہے نا، جابر بن عبداللہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 امروں میں سے آخری امر ترک الوضو مما غیرت النار. تو کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَفِي ذَلِكَ لُحُومُ الْإِبِلِ وَغَيْرُهَا كَانَ فِي تَرْكِهِ ذَلِكَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ أَيْضًا. دیکھیے ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہی نہ کہہ رہے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کی حدیث سے پہلا والا حکم کیا ہے؟ منسوخ. تو ہم مانتے ہیں کہ پہلے حکم تھا کہ بھائی وضو کرو وضو کرو، تو ہر چیز سے وضو کرو تھا، چاہے وہ بکری کا گوشت ہو، چاہے وہ اونٹ کا گوشت ہو، آگ سے پکی ہوئی چیزیں جتنی ہیں سب سے کیا کرو؟ وضو کرو. سب چیزیں شامل تھیں اس میں، چاہے وہ بکری ہو چاہے وہ اونٹ ہو. سرکار نے کیا بھی ہے وضو. کہتے اب جب وہ حکم منسوخ ہو گیا حضرت جابر کی حدیث سے، تو کیا صرف بکری والا حکم منسوخ ہوا؟ جتنی چیزیں شامل تھی سب نہ منسوخ ہو جائیں گی. تو جہاں بکری والا منسوخ ہوا اونٹ والا بھی منسوخ ہو گیا. کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، تو
تو جب پہلے والی احادیث میں مما مست النار یعنی آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو تھا اور اس میں لحوم ایبل اور لحوم غنم وغیرہ سب شامل تھے، تو جب ترک ہوگا ہے نا، ترک وضو مما غیرت النار ہوگا تو سب سے ترک بھی ہو جائے گا. کہتے ہیں کانا فی ترک ہی ذالکا ترک الوضو من لحوم ایبل ایزا، تو کہتے ہیں ترک وضو میں لحوم ایبل سے بھی ترک وضو ہو جائے گا. جب یہ ہو گیا کہ آخر الامرین کیا ہے، ترک الوضو مما مست النار، تو اب جتنے بھی چیزیں کھانے کی ہوں گی ان سب سے ترک الوضو ہو جائے گا. اس میں اونٹ بھی شامل ہے، اس میں بکری بھی شامل ہے. فہذا حکم هذا الباب من طریق الاثار وما من طریق النظر فإن قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحومهما وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك. کہتے عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بکری اور اونٹ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ اور بکری بے کی یعنی خرید و فروخت کی حلت میں، دونوں کے دودھ کے پینے کے جواز میں، دونوں کے گوشت کی طہارت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم یکساں. ان کے احکام کسی بھی چیز میں مختلف نہیں ہے. فالنظر علی ذلک انہما فی اکل لحومہما، تو جب ان کی بے میں، ان کا دودھ پینے میں، ان کے گوشت کی طہارت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ان کا گوشت کھانے کے بعد وضو اور عدم وضو میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہیے. فکما کان لا وضوء فی اکل لحوم الغنم فکذلک لا وضوء فی اکل لحوم الابل، تو جس طرح بکری کے گوشت کے کھانے میں وضو نہیں ہے، ایسے ہی اونٹ کے بھی گوشت کے کھانے میں وضو نہیں ہونا چاہیے. یہی قول ہمارے امام صاحب کا ہے، آپ کے صاحبان کا ہے.